اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 9 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 74 سے 82 تک۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہودیوں کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں کہ ان کے دل کیوں سخت ہے، ان میں تنگ نظری کیوں ہے، اور یہ دل انسانوں کے کس طرح سخت ہوتے ہیں، کس طرح نرم ہوتے ہیں، واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جو یہودیوں کی خود غرضی ہے، ان کی مفاد پرستی ہے، ان پر ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کیوں اس طرح خود غرض اور مفاد پرست بنے گے، کیا وجہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ان آیاتوں میں ایک لفظ امی آیا ہوا ہے۔ امی کے معنی، مطلب اور مفہوم کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس پر بات کریں گے کہ جو یہودی ہے، ان کے جو مذہبی پیشوا ہے، احبار اور رہبان، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو کیوں کر بگاڑا اور اپنی باتیں، اپنی تمنائیں انہوں نے دین میں کیوں ڈالی۔ تو یہ کچھ موضوعات ہے، تفصیل کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس درس کو ہم 3-4 حصوں میں کور کریں۔ تو پہلے حصے میں دلوں کے بارے میں، دلوں کی سختی کے بارے میں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دل ایک عضو ہے اور اس کا کام ہے خون کو سپلائی کرنا اور خون کو پمپ کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن اس میں سختی کس طرح آتی ہے، نرمی کس طرح آتی ہے، واقعی ہمارے جو رویے ہیں ان کا اثر دل پر ہوتا ہے یا دل کی سختی وہ ہمارے رویوں کو بدلتا ہے؟ تو اس پر ہم کوشش کریں گے تفصیل سے بات کریں۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے اے یہودیوں تمہارے دل، من بعد ذالک، ان احکامات کے باوجود۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ احکامات دی کہ تم ان پر عمل کرو، ہونا تو چاہیے تھا کہ اللہ کے احکامات یہ تمہارے دلوں کو کھول دیتی اور اس سے تمہارا ذہن اور عقل کھل جاتا، تمہاری آنکھیں کھل جاتی اور تم حقیقت کو جان جاتے۔ لیکن تم نے اس کا الٹ کیا، اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، جو کھولنے والی چیزیں تھیں اس سے تم نے اپنے آپ کو بند کر دیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، جیسا کہ پتھر، پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے جس طرح پتھر ہے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین انسانوں کو اس لیے دیا، اور یہ انسانوں کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی اور اس مرتبے تک اس کو پہنچایا تاکہ انسان سراسر نفع کا باعث بنے، ہر انسان دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے، ہر انسان دوسرے کو فائدہ دے دے۔ وہ اس وقت ممکن ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہو جائے، انسان میں نرمی پیدا ہو جائے، انسان اپنے دل میں، دماغ میں دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرے۔ اگر انسان اپنے آپ کو بند کرے، اپنی آنکھوں کو، اپنی احساسات کو، دل کو، دماغ کو، تو پھر وہ تو پتھر کے مانند ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں تو درخت کے مانند ہونا چاہیے، جس طرح درخت فائدہ دیتے، بہت سارے درخت ہیں، بلکہ ایسے پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی انسانوں کو فائدہ دیتے۔ لیکن اے یہودیوں، تمہارے جو بیجا تعصبات تھے، اندھی تقلید تھی تمہاری، فسق و فجور تھا تمہارا تکبر، مذہب پرستی، دھوکہ دہی، نقص عہد، انحراف حق، انکار حق، ان سب نے مل ملا کر تمہیں پتھر سے بھی بدتر بنا دیا۔ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی جماعت تھے، اور اللہ کی جماعت وہ ہے جو سراسر انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنے، جہاں پر بھی انسان ہے اس کو وہ فائدہ پہنچے۔ اس کی وجہ سے
انسان اس دنیا میں بھی خیر پائے اور انسان آخرت میں بھی خیر پائے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل فرمایا. اتنے انبیاء آئے, اتنی کتابیں آئے کہ انسان نفع کا باعث بنے, سراسر خیر کا باعث. خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر شخص وہ ہے جو انسانوں کو خیر پہنچائے. لیکن ادھر تم سب سے شریر انسان بنے گے, بدترین انسان بنے گے. اپنے آپ کو دیندار بھی بولتے ہو, اپنے آپ کو مومن بھی بولتے ہو, نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو, تو کیا اللہ کی جماعت اس طرح ہوتی ہے؟ اللہ والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں, ان کا ذہن تنگ ہو جاتا ہے, ان کی آنکھیں بند ہو جاتی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, تم سے تو پتھر بہتر ہے. ایسے ایسے پتھر ہے جو پانی کو راستہ دیتے ہیں, یا خود ان سے پانی چشمے پھوٹ پڑتے, یا تو وہ پانی کو راستہ دیتے تاکہ اس پانی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں. لیکن تم تو ان سے بھی بدتر ہو. نہ تم سے خیر نکلتا ہے, نہ خیر کو تم چھوڑتے ہو لوگوں کے لیے. تم سراسر روک ہو, نہ خود فائدہ پہنچاؤ نہ دوسروں کو فائدہ ہونے دو. اس طرح تو ایمان والے نہیں ہوتے. صرف مذہبی رسومات سے, کچھ رسمی کلمات سے انسان اللہ والا نہیں بنتا کہ میں نے کچھ رسومات کو مانا, کچھ کلمات کو میں نے مانا اور دین کو میں نے ایک رسم کے طور پر بجا لایا اور میں نے کہا کہ میں بڑا دیندار آدمی. نہیں, دیندار تو وہ ہے کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچے, اپنے آپ کو, انسانوں کو اور خیر کو آگے چھوڑے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں, ان پتھروں میں بعض وہ بھی ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی. پتھر سب سے سخت, لیکن اس کے باوجود وہ پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکلتا. سب سے سخت لیکن وہ پانی کو راستہ دیتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے اللہ کے خوف سے, یعنی ان کو جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے راستے پر ڈالا, کم سے کم وہ اسی فطرت کے راستے پر چلتے. اگر ایک مادہ ہے, اگر ایک ایٹم ہے, وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے, وہ بھی خدائی قانون کو مانتا ہے, وہ بھی قوانین فطرت کے تابع ہے. لیکن تم انسان, جو آزادی اللہ نے تم کو دی, اختیار تم کو اللہ نے دیا, اتنی صلاحیتی دی, ایک ایسا عقل تم کو دیا, اس لیے کہ تم ان سے بدتر بن جاؤ. سب سے زیادہ تو ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے احکامات کے پابند ہوتے تھے اور لوگوں کو تم فائدہ پہنچاتے تھے, لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. شیکسپیئر نے ایک ڈرامہ لکھا ہے نا, ان کی دلوں کی سختی پر, یہودیوں کی. ایک کردار ہے شائلاک, تاجر کے روپ میں, مرچنٹ آف وینس, شاید اس ڈرامے کا اس کا نام ہے اس ڈرامے کا. اس میں اس کردار کو آپ دیکھ, اس میں کتنی سختی ہے. صرف اس کو اپنا آپ نظر آتا, جو دنیا کے ساتھ ہوئے ہوئے, دنیا بھوک سے مرے, دنیا مشکلات اور مصائب میں پڑے, دنیا تکلیفیں اٹھائے, دنیا والوں کے بچے مرے, وہ جہالت کی موت میں مرے, وہ سسک کر تڑپ تڑپ کر مرے. لیکن یہ جو شائلاک ہے نا, اس کے دل میں کچھ درد پیدا نہیں ہو جائے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے لوگ. ان کے سامنے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آج بھی یہی صورتحال. آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل بالکل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے. خصوصاً جو ہماری اشرافیہ ہے, عالمی اشرافیہ, اس قدر ان کے پاس پیسہ, ان پیسوں کی بدولت انہوں نے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لی. جتنی طاقت کے جو ہے نا ماخذ ہے, ریاستیں, حکومتیں, قلم کی طاقت, تلوار کی طاقت, ہر طاقت پر ان کا قبضہ ہوا. اور پھر انہوں نے اپنا دماغ بند کر دیا انسانوں کے لیے. اپنے دلوں کو انہوں نے پتھر سے زیادہ سخت کر دیا. اپنے احساسات کو انہوں نے مار دی, جس کی بدولت آج انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تمام دنیا دکھی ہے, تمام دنیا تکلیف میں ہے, تمام دنیا درد میں ہے, تمام دنیا مشکلات اور مصائب کا شکار ہے. لیکن یہ جو سخت دل ہو گئے, سنگ دل لوگ, ان کے دل میں کچھ بھی درد نہیں آتا. سارے پیسوں پر, ساری دولت پر, وسائل پر ان کا قبضہ ہے. اس طاقت کو, اس دولت کو, اس سب کو اپنے لیے استعمال کرتے. تو اللہ کہتے اپنے دلوں کو کھول دو,
دیکھو انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس خیر میں سے اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ دے دو۔ اگر آج ہماری اشرافیت جس پر یہودی ذہنیت قابض ہے یا یہودی ذہنیت کا وہ حامل ہے، اگر وہ اپنے رویوں کو چینج کرے، بدل دے، اپنے دلوں کو کشادہ کر دے، اپنے نظر کو کھول دے، روشن خیالی سے کام لے لے، انسانیت کو اپنا سب کچھ مانے، انسانیت کے راستے پر وہ چلے، انسان کے درد کو اپنا درد سمجھے، انسان کے مشکل کو اپنا مشکل سمجھے، تو آپ دیکھیں دنیا سے بھوک ختم نہیں ہو جائے گا، دنیا سے مشکلات اور مصائب ختم نہیں ہوئیں گے، دنیا کا درد ختم نہیں ہوئے گا۔ یہ جو 4 ارب انسان بھوک یعنی غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ یہ جو ہمارے ماحول میں، ہمارے ملک میں جو پتھر دل ایسے لوگ ہیں، سنگ دل لوگ، کیا کچھ ان کے پاس نہیں، لیکن یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے سامنے غریبوں کے بچے مر رہے، غریبوں کے بچے وہ تعلیم سے محروم ہے، علاج سے محروم ہے، خوشیوں سے محروم ہے، اور اپنے آپ کو اللہ والے کہتے، اپنی نسبت اللہ کے ساتھ کرتے، مذہبی رسومات بھی بجا لاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ورد اور وظائف بھی پڑھتے ہیں، کچھ خیر خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن دل ان کے اندر سے پتھر سے زیادہ سخت۔ مارکس نے صحیح کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو یہودی ہے ان کے رویے ایسے ہو گئے کہ ان کو ابھی صرف اور صرف اپنا مفاد اور ان کو دولت نظر آتی، یہ اب دولت اور طاقت کے پجاری بنے گئے۔ یہ مارکس کے الفاظ ہیں، سبتی حسن نے اس کو بہت بہترین طریقے سے اپنی کتاب میں کور کیا، موسیٰ سے مارکس تک ایک کتاب اس نے لکھی ہے بہترین، اس میں ان رویوں کو اس نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا، اور یہی چیز قرآن میں بھی ہے۔ عجیب ہے کہ آج وہی رویے مسلمانوں میں آ گئے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہودی اس طرح ہے، ان کے دل سخت ہے، کیا مسلمانوں کے دل نرم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس سب کچھ نہیں ہے؟ اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہے، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی صلاحیتیں کیا انہوں نے انسانیت کے لیے کھول دی ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ان کے دل، ان کا دماغ، ان کی دولت کھلی ہوئی ہے؟ کیا ان کی صلاحیتوں سے، ان کی دولت سے عالم اسلام فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے اس درد کو، اس فکر کو، اس مشکلات کو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے یہودیوں، جو تم بظاہر اپنے آپ کو دیندار شو کرتے ہو، پیش کرتے ہو کہ بظاہر ہم تو دیندار ہیں، ہم تو دینی رسومات کو بجا لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کا حال خوب جانتا ہے کہ تم اندر میں کس طرح ہو۔ تم خیر انسان نہیں ہو، خیر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تم اس طرح نہیں ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو، تمہارے رویوں سے، جو تمہارے تعصبات ہے، انحراف حق ہے، یہ جو تم اپنی خواہشات کے پجاری ہو، یہ تم مال اور دولت اور طاقت کے تم پجاری ہو، جس سے تم نے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی، اور تم سے کچھ خیر نہیں نکل رہا، اس چیز کو اللہ جانتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں، اب دوسرے اسی کی طرف آتے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا ہے مسلمانوں ایسے لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، یہ اللہ کو مانیں گے؟ اس لیے کہ ان کو ایمان کے تقاضوں کو پتہ ہے، اگر ہم نے ایمان لایا تو ہم نے اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، طاقت کو، ہر چیز کو اللہ کے حوالے کی۔ اگر میں نے ایمان لایا تو میں پھر اللہ کی مرضی پر چلوں گا، میں پھر اللہ کے حکم پر چلوں گا، تو میں پھر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، میں اللہ کے بندوں کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کروں گا، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کروں گا۔ اس لیے یہ اپنے مفادات کے اسیر ہے، ان سے توقع نہیں رکھو کہ یہ صحیح معنوں میں مومن بنیں گے، صرف رسومات کی حد تک یہ بالکل مومن ہے۔
رسمی چیزوں کو ضرور بجا لائیں گے لیکن اپنے دل میں کشاد پیدا نہیں کریں گے، یہ خیر کے انسان نہیں بنیں گے، یہ حج پر حج کریں گے، عمرے پر عمرے کریں گے، پہلے صف میں نماز پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن ان کا دل انسانوں کے لیے کھلا ہوا نہیں ہوگا، ان کا دماغ انسانوں کے لیے کھلا نہیں ہوگا، یہ اپنے خیر میں اللہ کے بندوں کو شریک نہیں کریں گے، یہ اپنی دسترخوان پر دوسروں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اپنی دولت سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کی دولت کو جو ہے نا کس طرح اپنی طرف موڑ دیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، یہ تو ایسے لوگ ہیں میرے پیغمبر، اے مسلمانوں، ان میں ایک گروہ ہے جو اللہ کے کلام کو بالکل سنتا ہے، تورات کو بھی پڑھتا ہے، زبور کو بھی پڑھتا ہے، قرآن سے بھی واقف ہے، انجیل کو بھی جانتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتا، اور ان تعلیمات کو بھی جانتا ہے جو اللہ کی کتابوں میں جو تعلیمات ہے، جو احکامات ہے، خوب ان کو جانتا ہے، لیکن اپنے مفاد میں یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اپنے مفاد میں اس میں وہ تحریف کر دیتا، اس کی تفسیر کو غلط کرتا، اس میں تعویل کرتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیتا، اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات کو اس میں ڈالتا ہے، اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے بات کو آگے کرتا، اپنی منمانیوں کو پھر دین وہ مانتا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے کلام میں تعریف کرے، یعنی اللہ کی باتوں سے کنارے کنارے پر چلے، صحیح اللہ کی بات کی طرف نہیں آئے، الٹ پھر معنی اس کو دے دے، تو ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع کرو گے؟ توقع تو ان سے کرو کہ ان کے دل کھلے ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، لیکن تو جان بوجھ کر ایسا کرتے من بعد ما عقلوہ، جس طرح آج ہم نہیں جانتے دین کو، کیا ہمارے علماء نہیں جانتے، ہمارے مذہبی پیشوا نہیں جانتے قرآنی تعلیمات کو کہ قرآن کے کیا احکامات، اصل دین کیا ہے، وہ بالکل جانتے ہیں، لیکن اپنے مفاد میں کیا ہم نے اللہ کے دین کو پیچھے نہیں کیا، جانتے بوجھتے، اپنی تعویلوں کو، اپنی تفسیروں کو، اپنے من پسند اجتہادات کو، اپنے من پسند فتووں کو، من پسند مذہب کو، کیا ہم نے قرآن پر ترجیح نہیں دیتی؟ اس لیے اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو قرآن ہمیں بولے گا کہ تمہارے ساتھ دوسرے میں، قرآن تو انسان کو میں سے نکال کر ہم کی طرف لاتا ہے نا، اللہ کی ساری کتابیں جتنے رسول آئے سب نے انسانوں کو بولا میں سے نکلو، ہم والے بن جاؤ، صرف میں نہیں، صرف میرے بچے نہیں، آپ بھی، آپ کے بچے بھی، یہ تمام دنیا، ہر چیز اس کا خالق اللہ، اس کا مالک اللہ ہے، لیکن جو من پسند لوگ ہیں نا وہ کبھی اصل تعلیمات کی طرف نہیں آئیں گے، اسی لیے آج مسلمان بھی قرآن سے بھاگتا ہے، آپ اس کو قرآن کی طرف لائے وہ قرآن کی طرف نہیں آئے گا، ان محرف باتوں کی طرف جائے گا، ان من پسند باتوں کی طرف جائے گا جس میں اس سے کچھ مانگا نہ جائے، اس سے کچھ مطالبہ نہیں ہو جائے۔ وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں یہودی، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے ایسا کیا، اپنے دلوں کو انہوں نے سخت کیا اپنے مفادات کی وجہ سے، جب تک کہ اپنے مفادات سے نہیں نکلیں گے اے میرے پیغمبر، جب تک کہ اپنے تعصبات سے نہیں نکلیں گے اے میرے پیارے پیغمبر، جب تک یہ میں سے نکل کر ہم کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک اپنا خود ساختہ مذہب چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، ان سے توقع نہیں رکھو۔ اور آج ہم کہتے کہ مسلمان سے بھی توقع اس وقت رکھو کہ وہ اپنے مفادات سے نکلے، اپنی خواہشات سے نکلے، وہ جو اندر اس نے میں بنائے وہ اس میں سے وہ نکلے، اپنے دل کو نرم کرے، اپنے دل کو، دماغ کو کھول دے، اپنی آنکھوں کو کھول دے، دیکھے دنیا میں کیا ہے، دنیا والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دنیا والوں کے ساتھ شریک کرے خوشی غمی میں، تو پھر اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا۔ تو ہماری حالت بھی آج اللہ معاف کر یہی ہے نا، صرف ذاتی مفاد ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں جدھر 60 اسلامی ممالک،
کچھ ایسے ملک ہیں جہاں بھوک ہی بھوک ہے، مصائب اور مشکلات ہی مشکلات۔ آپ سوڈان کی حالت دیکھیں کیا ہے، ہماری پیچھے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، خود ہمارے ملک میں کیا ہے، باقی ملکوں میں جائے دنیا، کیا ایسے ملک نہیں ہے اسلامی جو ہر چیز سے مالا مال ہے؟ کیا مسلمان اشرافیہ ان کے پاس دولت کی کمی ہے، خیر کی کمی ہے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس بڑا دل نہیں ہے، ان کے پاس روشن دماغ نہیں ہے، ان کے پاس درد نہیں انسانوں کا، وہ اصل تعلیمات سے بھاگتے ہیں، وہ روایات میں من گڑت مذہب میں جو ہے نا جنت کو دیکھتے ہیں، ورنہ سارا کچھ ہم اگر انہوں نے تحریف کی معنوی لفظی، تو کیا ہم نے، چلو ہم نے لفظی نہیں کیا تو ہم نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر میں منمانیاں نہیں؟ کیا ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اس کے مطالبات ہیں، اس کو من و عن اپنایا، لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ مفاد پرست لوگ ہیں میرے پیغمبر، یہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا فائدہ ہے نا، کاروبار، مالی لان دین، معاملات سب ایمان والوں کے ساتھ، تو وہ تو اپنے آپ کو مومن سوسائٹی میں مومن شو کرے گا نا، اسلامی سوسائٹی میں سب سے بڑا مسلم بھائی، پہلے صف میں وہ آئے گا، آپ سے پہلے عمرے پر وہ جائے گا، آپ زیادہ حج وہ کرے گا، اور جو مذہبی رسومات ہے سب سے زیادہ اس کو بجا لائے گا، اور بولے گا کہ مجھ سے بڑا مومن نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں تسبیح کراتا رہے گا، اس کا وضع کتا مسلمانوں جیسا ہوئے گا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب وہ اندر اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ملتے، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے نا، جب ایمان والوں کے پاس آتے تھے، ہم تو مومن ہیں، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، آپس میں ملتے تھے، تو قالوا وہ کہتے تھے اَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم بتا دیتے ہو انہیں وہ راز جو اللہ نے تم پر کھولے؟ حقیقی بات مت کرو، دین کو چھپاؤ اپنے لوگوں سے، تورات کی اصل تعلیمات کو چھپاؤ، بائبل کی اصل تعلیمات کو چھپاؤ، اگر عوام نے اس تعلیمات کو جانا تو تم پر پھر حجت ہو جائے گا، اس لیے لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے کہ یہ اصل خدائی تعلیمات کو لوگوں سے چھپائے، اصل دین کو چھپائے، اپنی روایات کے پردوں میں، من گڑت فتووں کے پردوں میں، اپنی تحریفات کے پردوں میں، اپنے قصے کہانیوں کے پردوں میں، ہمیشہ یہ ایسا کرتے، تو آج اللہ معاف کرے ہم بھی ایسا کر، جب بھی ہمارے مذہبی پیشوا آپس میں بیٹھتے تو وہ ایک دوسرے کو ہی کہتے کہ عوام کو دین سے دور رکھو، عوام کو قرآن سے دور کر دو، عوام کو قرآن مت سنانے دو، عوام کو قرآن مت سمجھانے دو، اگر عوام نے قرآن کو سمجھا، اگر عوام نے قرآن کو جانا تو ہم سے بھی مطالبہ پھر کرے گا، حجت کرے گا کہ قرآن میں تو یہ ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن تو کہتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم نے اپنے ہاتھوں کو کھلا نہیں رکھا ہے، تم نے اپنے جیب کو کھلا نہیں رکھا ہے، تم نے اپنی دولت کو انسانوں کے لیے کھلا نہیں رکھا ہے۔ ادھر حالت یہ ہے کہ لوگوں کی، جو امیر لوگوں کی دولت پر ہمارا قبضہ ہے، خیر کی شکل میں، صدقے کی شکل میں، ہر شکل میں وہ ہماری طرف آتے، اور اگر انہوں نے قرآن کو جانا تو پھر یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، دوسروں کا خیر کریں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ امراء کی خیرات پر مذہبی پیشواؤں کا قبضہ ہے نا، جتنے مذہبی، آپ کے جتنے چرچ، جتنے مندر ہے، جتنے ٹیمپل ہے،
جتنے مذہبی معبدے ہیں، خود ہماری مسجدیں، خود ہمارے دینی ادارے، وہ کن کے پیسوں پر پلتے؟ انہی بخیلوں کے پیسے پر، انہی کنجوسوں کے پیسے پر، کچھ ان سے لے کر ان کو انہوں نے آگے اس کو خیر سے وہ محروم کرتے کہ بس اگر تم نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دیا نا، بس تم جنت میں گئے۔ اگر ہمارے دینی ادارے میں ایک بکری تم نے ذبح کی تو تم جنت میں گئے۔ اگر تم نے مندر میں کچھ لایا، بس تم جو ہے نا بھگوان سے قریب ہو گئے۔ اگر چرچ میں تم آئے، بس تم جو ہے نا گاڈ سے قریب ہو گئے۔ تو یہ پھر عوام کو اصل تورات کی طرف چھوڑیں گے، اصل انجیل کی طرف چھوڑیں گے، یہ قرآن کی طرف چھوڑیں گے کہ لوگ ڈائریکٹلی اللہ کی کتابوں کو سمجھ، وہ 10 احکامات جو تورات میں روشن ہے، اگر آج یہودی اس کو سمجھے، یہودی اس کو جانے، اس کے رویوں میں تبدیلی آ جائے، لیکن یہودی پیشوا اس کو نہیں چھوڑتے۔ وہ جو پہاڑی کا خطبہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دی، اگر یہ عیسائی پیشوا عیسائیوں کو ادھر تک رسائی دے دے، انجیل تک، جو صحیح انجیل ہے، جو اصلی انجیل، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، احکامات، تو پھر عیسائیوں کے رویے ٹھیک ہو جائے، یا ہمیں قرآن کی طرف یہ چھوڑ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ ان کو قرآن سے دور کر دو، اگر یہ قرآن والے بن گئے تو یہ تم پر غالب ہو جائیں گے، پھر تمہارا مال یہ کھا جائیں گے۔ تو اپنے معمولی مفادات کی خاطر ہم نے کیا کیا کہ یار یہ عوام پھر ہم پر حجت، اس لیے عوام کو پھر اللہ کی کتابوں سے دور کر دو۔ تو یہودیوں نے یہی بولا کہ اے یہودیوں، آپس میں کہ یہ جو راز کی باتیں ہیں، یہ جو راز کی باتیں ہیں تورات میں، یہ مسلمانوں کے آگے پیش مت کرو، یحاجوکم بہ عند ربکم، ورنہ یہ حجت کریں گے تم سے اس کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس، تمہارے پروردگار کے سامنے انہی باتوں کی بنا پر پھر تم سے حجت بازی کریں گے۔ افلا تعقلون، تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے۔ یہ تھے یہودیوں کے مذہبی پیشوا جو عام یہودیوں کو اصل تعلیمات کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، اور یہی اس زمانے میں جو عیسائی مذہبی پیشوا تھے ان کا بھی رویہ سے تھا، اور معذرت کے ساتھ آج جو ہمارے مذہبی پیشوا ہے ان کا بھی یہ رویہ کہ مسلمان جو ہے اصل تعلیمات کی طرف نہیں آ جائے، وہ جو راز کی باتیں ہیں نا اس کو وہ نہیں جانے، ورنہ پھر ان کا دماغ کھل جائے گا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم تورات میں اپنے مفاد میں چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم اے مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کہ تم نے قرآن کی کون سی تعلیمات کو عوام کے سامنے رکھا اور کون سی تعلیمات کو تم نے چھپایا؟ جو تمہارے فائدے میں ہے اس کو تم بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہو، اور جس میں تمہارا نقصان ہے اس پر تم پردے ڈالتے۔ وہ جو انقلابی تعلیمات ہے قرآن کی، جس سے انسان بدل جاتا ہے، جس سے سوسائٹی بدل جاتی ہے، انسان کا سوچ بدل جاتا ہے، یکسر وہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اس کے سارے تعصبات ختم ہو جاتے۔ کیا تم نے ان آیاتوں کو عوام کے سامنے پیش کی؟ مثلا قرآن جو ہے نا وہ ہمیشہ توحید اور اتحاد کی بات کرتا نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اپنے اندر اختلاف پیدا مت کرو، ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، عدل کرو، انصاف کرو، اپنے معاملات کو باہمی مشورے سے چلاؤ، ایک دوسرے پر جبر نہیں کرو۔ یہ بھی تو قرآن کی تعلیمات ہے نا۔ جو انسانوں کے حقوق ہے ان کا پاس رکھو، اپنے وعدوں کا پاس رکھو، کیوں ان آیاتوں کو تم قوم کے سامنے نہیں لاتے ہو؟
तुमने कौम को क्यों फरुआत में लगाया हुआ है? छोटे छोटे मसाइल में क्यों लगाया उसको? उस इनकलाबी रास्ते से तुमने उसको क्यों हटाया है? इसलिए कि फिर तुम्हारा नुकसान। क्या अल्लाह इसको नहीं जानता? क्या 30 पारे के कुरान को तुमने अवाम के सामने रखा है? 30 पारे का जो कुरान है, हर आयत से तुमने मुसलमानों को, इंसानों को आगाह किया है। तो अल्लाह तो जानता है जो तुम्हारे फायदे में है उसको तुम जाहिर करते हो, जिसमें तुम्हारा फायदा नहीं उसको तुम छुपाते हो। देखिए आज हमें कौन से मसाइल, मसल में एक मसला, आज आलम इस्लाम में अदल की फुकदान है, आलम इस्लाम की अदालतें वीरान है, कंप्रोमाइज्ड है। आलम इस्लाम को अदल नहीं मिल रहा, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसकी आजादियां सल्ब है, उसका अमन तबाह है, उसकी तरक्की के दरवाजे रुके हैं, उसमें रोशन ख्याली नहीं है। अगर हमारे उलमा कराम इन आयातों को बार बार जुम्मे के खुतबों में बयान करें तो फिर कितना बड़ा फायदा होगा। लेकिन अशराफिया की खुशी के लिए अगर हमने अदल की बात की तो अशराफिया नाराज हो जाएगा, ताकतवर लोग नाराज हो जाएंगे। अगर मैंने आजादी की बात की तो अशराफिया नाराज हो जाएगी, ताकतवर लोग नाराज हो जाएंगे। तो क्या अल्लाह नहीं जानते इन चीजों को? वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला दुन्नून, और बाज उनमें से अनपढ़ है। उम्मी ऐसे अनपढ़ नहीं, उम्मी का बुनियादी मतलब है जो अपने असल हालत पर हो, जो अपनी असली हालत पर हो, से निकला है। क्योंकि नबी अलैहि सलाम के लिए भी यह लफ्ज इस्तेमाल हो, इसलिए कुछ मामूल इसकी तशरीह में करूंगा। और तीसरे हिस्से पर तो उम्मी जो है असल में उसको कहते हैं जो अपनी असली हालत पर हो, से निकला हुआ, माँ वाला, यानी अभी तक उस मदरसे में गया नहीं है, कोई मदरसे के आलिम से वो बाकायदा पढ़ा नहीं है, कोई मदरसी किताब उसने पढ़ा नहीं है, किताबी जो तालीम है उससे नावाकिफ। ऐसा नहीं कि वो अनपढ़ है। मसलन एक बहुत बड़ा डॉक्टर है लेकिन वो दीनी मदरसे में पढ़ा नहीं है, दीनी मदरसे में बाकायदा उसने तालीम हासिल नहीं की, तो हम कहते ये आमी है अपनी जबान में। एक डॉक्टर को हम आलिम नहीं कहते, हालांकि वो आलिम है। एक इंजीनियर को हम आलिम नहीं कहते, हालांकि वो आलिम है। सिर्फ इसलिए कहते कि वो जो मदरसे का इल्म है उससे वो नावाकिफ। और इसी तरह उम्मी उम्मुल कुरा के रहने वालों को भी कहते थे, जो मक्के में रहते थे। बाकायदा कुरान की आयतें हैं, सूरह जुमा की आयत 2 में, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मीईन रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो जात है जिसने मबूस किया उम्मीईन में एक रसूल उनमें से। यानी अरब वालों को कुरान ने मक्के वालों को क्या कहा? उम्मी, इसलिए कि उम्मुल कुरा के रहने वाले थे, बाकायदा मदरसी उलूम से वो नावाकिफ थे। और यहूदी अपने से अलावा दूसरों को उम्मी कहते थे। लैसा अलैना फिल उम्मीन सबील, यहूदी कहते थे ना कि जो उम्मीन है ना, बस उनके बारे में हमारे साथ कोई पूछ नहीं। तो इस हवाले से आप सल्लम को भी उम्मी कहा जाता था, क्योंकि आप उम्मुल कुरा के रहने वाले थे, क्योंकि आप असली हालत में थे। वाकई में आपने कोई यहूदी मदरसे में, ईसाई मदरसे में कोई दीनी किताब उनका आपने पढ़ा नहीं था, कोई किताबी इल्म दीनी वो आपने उनके साथ नहीं पढ़ा था। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सल्लम अनपढ़ थे, आप सल्लम को बिल्कुल कुछ नहीं आता था। आप सल्लम, ये तो मशहूर है कि आप सल्लम जब काफिले में गए, तिजारत के काफिले में, बीबी खदीजा का मीर मुंशी लगे नहीं लगे, तो जब वो इतनी बड़ी ताजरा, उसका वो मीर मुंशी बनेगा, वो ताजरात तिजारत के मामलात को चलाएगा, तो क्या वो जानता नहीं फिर कुछ? वो नहीं जानता।
وہ جو خطوط لکھتا ہے، وہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اتنے بڑے منصب پر آپ سلم ہے، تو آپ سلم کو کچھ نہیں آتا تھا؟ آپ ان پڑھ تھے؟ ان پڑھ انسان اتنے بڑے منصب کو چلا سکتے؟ رسالت اور نبوت کا منصب کوئی معمولی منصب؟ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ سلم کا تعلق تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سلم باقاعدہ جو ہے نا، باقاعدہ جس طرح میں نے کہا کہ مکتب کا پڑھا ہوا نہیں تھا، مکتبی علم اس نے سیکھا نہیں تھا، مکتبی علم وہ لکھتا نہیں تھا۔ اور یہی بات 29ویں سورت کی آیات 48 میں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے پیغمبر اس نبوت سے پہلے آپ کوئی دین کا عالم نہیں تھے، کوئی دینی کتاب آپ نے لکھا نہیں تھا، کوئی دین کی کتاب سے آپ سے نقل نہیں کیا تھا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ پھر کہتے تھے کہ یہ تو ہماری کتابوں سے اس نے قرآن کو لکھ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو پہلے ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ تو پہلے ہماری کتابوں کو دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ سلم ان کتابوں سے بالکل الگ تھے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ سلم ان پڑھ تھے۔ بہرحال وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، لیکن صرف ان کی آرزو ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ نہیں ان کے پاس، صرف وہ گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء نے ان کو اس حالت پر پہنچایا تھا، ذرا سنیں میری بات، یعنی ان کو دین سے اتنا دور کیا، کتابوں سے اتنا دور کر دیا تھا کہ اصل کتاب کو نہیں جانتے تھے، اصل کتاب کو نہیں جانتے۔ اس طرح آج مسلمان اصل قرآن کو نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانتے تھے اصل بائبل میں کیا ہے، صرف کیا تھا، آرزو ہے، بس ایک من گڑت مذہب ان کے حوالے ان کے علماء نے کیا تھا، من گڑت روایات، اپنی من گڑت تفسیریں، من گڑت ترجمے، من گڑت تعویلیں، من گڑت قصے کہانیاں، اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے، بس ان کی آرزو تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس دعا میں یہ ہے، اس درود میں یہ ہے، اس وظیفے میں یہ ہے، اس ورد میں یہ ہے، اس چھوٹے عمل میں یہ ہے، اس چھوٹے عمل میں یہ ہے نا، صرف آرزو ہے۔ اصل کتاب سے ان کو دور کر کے ان کو امانیات میں لگایا تھا، اور یقینیات سے الگ کر کے ان کو زن میں لگا ہوا تھا۔ اور آج یہی حالت مسلمانوں کی، ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بھی جو یقینی کتاب ہے قرآن، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یقینی کتاب، قطعی کتاب، انہوں نے عوام کو اس سے دور کر دی اور عوام کو امانیات میں لگا دی، اور اس یقینی کتاب سے، قطعی کتاب سے ان کو نکال کر مشکوک چیزوں میں لگا، ظنی چیزوں میں۔ خود کہتے ہیں کہ روایات ظنی ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہماری روایت ظنی ہے، ظن پر مبنی ہے، لیکن پوری قوم کو ظن پر لگا۔ اور عجیب ہے کہ اپنی ان ظنی روایت کو یہ یقینی قرآن پر ترجیح دیتے، ان ظنی روایات سے یہ یقینی قرآن کی تشریحات کرتے، اور اگر کوئی اختلاف آ جائے قطعی قرآن میں اور ظنی روایت میں، تو یہ ظنی روایت کو ناسخ مانتے ہیں اور قرآن کو منسوخ مانتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں، صرف امانیات، اگر اس درود کو تم نے پڑھا اس طریقے سے تو یہ ہوگا، اگر اس ورد کو پڑھا اس طریقے سے تو یہ ہوگا، اگر 2 رکعت تم نے نفل پڑھی تو یہ ہوگا، اگر یہ ذکر تم نے اس وقت کیا تو یہ ہوئے گا، اگر یہ تعویذ تم نے گلے میں لٹکایا تو یہ ہوگا، اگر جمعے کی شام تم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، اگر فلان دن میں ایک روزہ رکھا تو یہ ہوگا، اگر فلان وقت میں تم نے ایک عمرہ کیا تو یہ ہوگا۔ پوری قوم کو انہوں نے یقینیات سے نکال کر امانیات میں لگا، ظن میں لگا۔ اور جو دنیا میں جو قطعی علوم کے طریقے ہیں، جو سائنس کا طریقہ ہے، جو سائنسی رویہ ہے، اس سے بھی انہوں نے لوگوں کو ہٹایا کہ ان رویوں کو بھی چھوڑ دو، وہ جو سائنسی رویے ہیں جو تمہیں حقائق تک پہنچانے والی، اس کو بھی چھوڑ دو، جو قرآن تم کو یقینیات کی طرف لے جاتا ہے اس کو بھی چھوڑو۔
اور ہاؤ ہماری باتوں کی طرف، جو ہم کہیں اس کو مان لو. اگر ہم بولے یہ ہے تو یہ ہے، بے شک وہ چیز تجربوں کے خلاف ہو، بے شک وہ چیز مشاہدات کے خلاف ہو، بے شک وہ چیز قرآن کے خلاف، لیکن تم کو ماننا پڑے گا. تو ان ان پڑھوں کو انہوں نے ایسا بنایا کہ وہ ان پڑھ بالکل خوش ہو گئے. یار جب مجھے ایک وظیفے سے جنت ملے گا تو میں اپنے معاملات کو کیوں ٹھیک کروں؟ جب میرے 99 قتل معاف ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ تو میں کیوں انسانوں کو قتل نہیں کروں گا؟ جب میری ساری گناہ ایک کلمہ شریف پر معاف ہو جائیں گے تو میں کیوں گناہوں کو چھوڑوں گا؟ جب ہاتھ کے گناہ وضو کے وقت ہاتھ دھونے سے ختم ہو جاتے تو میں ہاتھ کے گناہ کو کیوں چھوڑوں؟ میں تو کروں گا. پھر جب 2 رکعت نفل سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو میں کیوں گناہوں کو چھوڑوں گا؟ ہے نا؟ تو کیا ہے، ان امانیات میں انہوں نے قوم کو لگا. جو حقائق ہے، چاہے وہ دنیاوی حقائق ہے چاہے وہ دینی حقائق ہے، ان کی طرف ہم نہیں جانے دیتے. فوائل الذین یکتبون الکتاب، تو خرابی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ان ان پڑھوں کو، ان امیوں کو، عوام کو، کیا کہتے ہیں؟ ھذا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. خود روایت کو گڑھتے ہیں، من مانی تعویل کرتے ہیں، من گڑت قصے بیان کرتے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے، اسی طرح یہ روایات بھی اللہ کی طرف سے. بالکل جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا تھا. تو اپنی من گڑت باتوں کو عوام میں یہ باور کراتے کہ نہیں نہیں یہ بالکل دین ہے، اصل دین یہی ہے. اگر ہماری روایات کہ تم نے اختلاف کیا تو تم دین سے نکل جاؤ گے. اگر ہمارے مذہب کے فتووں کو تم نے نہیں مانا، ہمارے مذہب کے اجتہادات کو تم نے نہیں مانا، ہمارے اماموں کے اجتہادات کو تم نے نہیں مانا تو تم دین سے نکل جاتے. کیا کہتے؟ ھذا من عند اللہ. یہ جو ہماری من گڑت تعریفات ہے، روایت، یہ بالکل اللہ کی، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، صرف اپنے مفادات کی خاطر کہ ان کو کچھ مفاد ملے، بس کچھ فائدہ ان کو ملے، بس مذہبی کاروبار ان کا چلے. ہے تو یہودیوں کے بارے میں، یہودی تو ایسا کرتے تھے، تو کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہم نے عوام کو ایسا، صرف عوام کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا اور دینی معاملات میں تمام عوام کو اپنے مفادات کا قیدی ہم نے بنایا، پوری قوم کو اپنے پیچھے ہم نے لگا کہ جو ہم کہتے وہ ٹھیک. خدا کے بندو، قوم کو قرآن کے پیچھے لگا دو، قوم کو قرآن کے تابع بنا دو، قوم کو حقائق کے تابع بنا دو. کیوں قوم کو اپنے پیچھے لگاتے ہو؟ صرف اپنی مذہبی پیشوات کی خاطر، اپنے مذہبی مفادات کی خاطر کہ لوگ پھر تمہاری قدم بوسی کرے، تمہاری دست بوسی کرے، تمہارے چوکوں کا صرف احترام کرے، تمہارے فتووں کے دباؤ میں آ جائے. فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے، تباہی ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. اور پھر بولا کہ یہ خدا کی باتیں، سب سے گناہ کا کام، اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یا اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے جو اپنی بات کو میری طرف منسوب کرتا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے جو مجھ پر جھوٹ باندھے. اور سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے، اللہ نے فرمایا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اپنی بات کو کہتے اللہ کی بات. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ان کے لیے بسبب اس کے جو وہ کماتے. کیا مذہب کاروبار ہے؟ کیا اتنے جو پیغمبر آئے وہ کاروبار کے لیے آئے تھے؟ کیا وہ اجرت لیتے تھے؟ کیا انہوں نے دین کو کاروبار بنایا تھا؟ کیا ایک عالم کا شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنے مفادات کا اسیر بنائے، اپنی خواہشات کا اسیر بنائے؟ عالم تو وہ ہے ربانی عالم جو دین کے پیچھے جاتا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں لگاتا.
وہ دین کے پیچھے جاتے. عالم ربانی تو وہ ہے کہ اپنی خواہشات کو، مفادات کو، ترجیحات کو، ہر چیز کو قرآن کے تابع بناتے. یہ شان نہیں ایک عالم کا کہ وہ قوم کو اپنے پیچھے لگائے. وہ تو اس کو اللہ کی اطاعت میں لاتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں لاتا ہے. وہ تو فطری قوانین اس کے سامنے رکھتا ہے، دین تکوین اس کے سامنے رکھتا ہے، دین تشریع اس کے سامنے رکھتا ہے. جو اللہ کی آیاتیں ہیں کائنات میں، جو اللہ کی آیاتیں ہیں قرآن میں، ان سے ان کو روشناس کراتا کہ قوانین فطرت کو سیکھو، قوانین فطرت پر چلو، اپنی دنیا کو بناؤ، اور شریعت کی آیاتوں پر چلو، اپنی دنیا آخرت کو بنا دو. عالم ربانی تو وہ ہوتا ہے. وَقَالُوا، اب دیکھو تمنا کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. ان کے علماء نے، مذہبی پیشواؤں نے یہ آرزو تمنا ان کو دی تھی کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند روز کی. اس لیے کہ ہم تو نوز باللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہتے ہیں، ہمارے پاس تو کلمہ شریف ہے، ہم تو مذہبی رسومات کے بجا لانے والے، ہم کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ دوزخ میں جائے تو اور جائے، میں نہیں جاؤں گا. سارے عیسائیوں نے، جو عیسائی مذہب کے پیشوا عیسائیوں کو باور کرایا کہ جنت تمہارے لیے، اور یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو باور کرایا، اور ہم بھی جو کرے سو کرے لیکن جنت ہمارے لیے. ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ڈالیں، ہم رشوت خوری کریں، ہم کرپشن کریں، ہم غارت گری کریں، ہم لوگوں کو مارے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو، انسانوں کے حقوق کو تلف کرے، عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھے، لیکن ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. یہ ہم کو باور کرائے گا. وہ کہتے ہیں نا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر چند روز گنتی کی. تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ کل اتخذتم عند اللہ، کیا لیا ہے تم نے اللہ کے ہاں عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے اس عہد کے. ام تقولون اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہ باتیں جس کو تم نہیں جانتے. لاؤ قرآن سے دلیل لاؤ نا. قرآن تو کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر ناحق قتل کیا ابدی وہ جہنم میں جائے گا. قرآن تو زور دیتا ہے اللہ کے بندوں کے حقوق پر کہ میرے بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کرو. کدھر ہے قرآن میں ایسی آیت کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرو، اس خدائی حدود سے نکل جاؤ، سرکشی پر سرکشی کرو اور تمہارا حساب نہیں ہو جائے. بلا من کسب، اللہ کیا فرماتا؟ بلا، ہاں سن لو، من کسب، جس نے بھی کیا سیئتن، کوئی گناہ کا کام، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، اگر اس نے کوئی گناہ کا کام کیا، وَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اسے اس کے گناہ نے، پھر گناہ پر گناہ اس نے کیا، توبے کے دروازے اس نے نہیں کٹکھٹائے، اللہ کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا، اپنے گناہوں کا اعتراف اس نے نہیں کیا، ندامت نہیں کی، اس کا ازالہ نہیں کیا، اللہ کی چوکٹ پر نہیں ہے، اور سرکشی برتا گناہ پر گناہ، اور ان گناہوں نے اس کو گھیر لیا. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ کدھر جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جنہوں نے ایمان لایا، اور یاد رکھے ایمان وہ ایمان نہیں، شعوری ایمان. ایمان وہ جس کے پیچھے شعور ہو، وہ ایمان جس کو تم نے قرآن سے سیکھا ہو، وہ ایمان جو اللہ کے نبی نے تم کو بتایا ہو. وہ من گڑت، وہ خیالی ایمان نہیں، شعوری ایمان. وہ ایمان کہ کل اللہ اس کو تم سے قبول کرے، تمہارا ایمان قرآن کے مطابق ہو، اور اس ایمان کے پیچھے عمل صالح ہو. صرف ایمان نہیں، اس کے پیچھے عمل صالح ہو، اس کے تقاضے پورے ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائیں گے. جنت میں وہ جائے گا جس کا صحیح ایمان ہو، شعوری ایمان ہو، قرآن کے مطابق ایمان ہو، اللہ کی تعلیمات کے مطابق ایمان ہو، اور اس کے اعمال صحیح ہو، غلط نہیں ہو، رانگ نہیں ہو. اچھے اعمال جس کی نشاندہی قرآن نے کیا ہے، اور جس کا ایک نتیجہ ہو
تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہمارے ہاں نہیں. اچھے اعمال مت کرو, اپنے ایمان کو قرآن پر چیک نہیں کرو, قرآن پر اس کو مت پرکھو کہ تمہارا ایمان قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تمہارا ایمان قرآن کے مطابق ہے, تمہارا ایمان صحیح ہے, وہ جو ایمان کے تقاضے اس کو تم نے پوری کی, تمہارے اعمال صحیح ہے, تمہارے اعمال سے تم کو, دین کو, مسلمانوں کو, انسانوں کو خیر پہنچا رہا ہے. یہ کیسے اعمال ہے جس نے تمہاری دنیا کو بگاڑ دیا؟ آؤ عالم اسلام کی طرف, ایک دفعہ یہودیوں کو چھوڑ دو. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اس کا نتیجہ کدھر ہے؟ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو سارے مسلمان ایک بھائی کی طرح کیوں نہیں ہے؟ مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے. مومن تو اپنے سے ایمان والے کو ترجیح دیتا. مومن تو ایک جسم کے مانند ہوتا ہے. مومن تو ایک مٹھی کی طرح ہوتا ہے. مومن تو ایک عمارت کی طرح ہوتی. مومن کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے. مومن تو دھوکہ نہیں دیتا. مومن تو خیانت نہیں کرتا. مومن تو عہد کا پاس رکھتا ہے, حفاظت کرتا ہے. مومن شرک نہیں کرتا. مومن ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس سے انسانوں کو خیر پہنچے. کدھر اسلامی معاشرے میں وہ خیر, کدھر ہے وہ برکات؟ ہر جگہ پریشانی, ہر جگہ دھوکہ-دہی, ہر جگہ فراڈ, انتشار, اختلاف, خون ریزیاں, نقص امن, نقص عہد. تو یہ جنت میں جائیں گے جن کا ایمان صحیح ہوگا, جن کے اعمال درست ہوں گے. ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تو لہٰذا گزارش یہ نا, یہ تو سب یہودیوں کے بارے میں تھا, یہ جو ہم نے پڑھی. لیکن کیا جو یہودی کرتے تھے آج ہم وہی نہیں کر رہے؟ کیا مختصراً کیا آج ہمارے دل سخت نہیں ہے پتھروں کی طرح؟ کیا ہمارے دل سے, ہمارے دماغ سے, ہماری صلاحیتوں سے ہمیں اور معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا نا. کیا ہم نے اللہ کی بات کو, اللہ کی کتاب کو ترجیح دی ہے؟ کیا اپنی روایات کو, اپنے علم کو, سب کو ہم نے قرآن کا تابع بنایا؟ کیا ہم نے عوام سے قرآن کو چھپایا نہیں ہے نا؟ کیا ہم بھی تمناؤں کے شکار نہیں ہے کہ بس ہم جنت میں جائیں گے, ہمارا کلمہ ہم کو جنت میں لے جائے گا؟ کیا ہم من گڑت باتوں کے پیچھے نہیں ہے؟ تو ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے, اور اس وقت نکلیں گے ہم قرآن کی طرف آئیں گے. ہم گزارش کریں گے اپنے علماء کرام سے احترام کے ساتھ, اپنے بزرگان دین کے احترام کے ساتھ. بڑا احترام ہے ان کا معاشرے میں. ہمارے علماء, ہمارے دین کے پیشوا, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم اس سے یہی گزارش کرتے کہ وہ جو یہودی پیشواؤں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا, اللہ کی خاطر آپ ایسا نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں. آپ ذمہ دار ہو, آپ رسول کے وارث ہو, آپ کتاب کے امین ہو, لوگوں کی توجہ نظر آپ کی طرف, آپ انتہائی ذمہ دار ہو, تو اس ذمہ داری کو آپ اچھی طرح نبھاؤ تاکہ عالم اسلام, ان کا دماغ کھل جائے, ان کا دل کھل جائے, اور اس جو عالم اسلام کا خیر ہے وہ دنیا والوں کو نظر آ جائے, تاکہ دنیا والوں کی توجہ مسلمانوں کی طرف ہو جائے, اس دین کی طرف ہو جائے, تاکہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائے, تاکہ تمام انسانیت وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.